إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عقاب أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو، ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ بیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو امت تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو وہ حرمت والے
وہ عظیمت والے مہینے دیے ہیں جن میں ان کا احترام کرنا، ان کی عظمت کرنا ہر مسلمان پر واجبی حق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ کب سے ہے؟ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے جن میں ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی اصل دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیوں، 4 حرمت والے مہینے، ان 4 مہینوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، تعظیم کرنے والے مہینے۔ نبی نے فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ المحرم، یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں۔ اس کے بعد ورجب، یہ الگ مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو معلوم ہوگا کہ کفار اور قریش بھی ان حج کے مہینوں میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے۔ اور ایک تو حج کے مہینے ہیں، دوسرا حرمت والے مہینے۔ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ اس زمانے کے کفار بھی ان کا احترام کرتے، قتل و غارت گری کو ختم کر دیتے۔ جو جنگیں سالوں مہینوں سے شروع ہو رہی تھیں اور ان مہینوں کو، ان جنگوں کو ان مہینوں میں ختم کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ مہینے حرمت والے مہینے، سال کے 12 مہینے انسان کو اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام ہے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ سال کے 12 مہینے ظلم کرنا حرام ہے، لیکن خاص کر ان مہینوں میں ظلم کرنا حرام ہے اس لیے بھی کہ آپ سال کے 12 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، ایک برائی لکھی جائے گی، ایک گناہ لکھا جائے گا۔ وہی اگر ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو یا کوئی غلط کام کرتے ہو، گناہ کا کام کرتے ہو، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، ہر گناہ کے بدلے دگنا جو ہے گناہ ملے گا آپ کو۔ اور اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں اگر آپ اچھائی کرتے ہو، اگر آپ اجر و ثواب کا کام کرتے ہو تو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ان 4 مہینوں کی فضیلت کیوں ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہے حرمت والا مہینہ بنا لے۔ جس طرح کئی کتابیں اللہ کی طرف سے زمین پر آئیں اور وہ اللہ کی کتابیں کہلائیں، لیکن اس میں سب سے برتری والی اور فضیلت والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو بنایا ہے اور کئی فرشتوں کو جو ہے پیدا کیا ہے، لیکن سب سے افضل فرشتہ جنہیں بنایا ہے وہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں کو بنایا ہے، سب سے افضلیت والا دن جمعہ کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے کے دنوں کو بنایا ہے، سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں راتیں بنائی ہے، سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنانا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لہٰذا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ان مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں میں گالی گلوچ نہ کرو، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں جھوٹ نہ کہو، ان مہینوں میں کینہ کپٹ اپنے دلوں میں نہ پالو، ان مہینوں میں خاص کر اللہ کی عبادت کرو، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے روزوں کے ذریعے ہو، چاہے زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے ہو۔ لہٰذا ان مہینوں کا احترام اسی طرح لازمی ہے جس طرح آپ جو ہے عیدین کا احترام کرتے ہیں، ان مہینوں کا بھی احترام ضروری ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا گناہوں سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ مہینوں میں گناہ کرنا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کا جو اس کا دل ہوتا ہے سیاہ ہوتے جاتا ہے، اور یہاں تک سیاہ ہوتا ہے کہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی زیادہ افضلیت والا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن محرم کو خاص وہ فضیلت حاصل ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا مہینہ کہنا کافی ہے اس کی عظمت اور فضیلت کو جاننے کے لیے میرے بھائیوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مہینہ آتا، جیسے ہی محرم کے روزے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کرنے والوں کو شہر میں بھیجتے، اور وہ جا کر یہ منادی کرتا، یہ آواز لگاتا کہ میرے بھائیوں بہنوں، لہٰذا یہ 2 روزے رہنا ہے آپ کو۔ عاشورہ کا جو 10 تاریخ کا روزہ ہے، 9-10 تاریخ کا روزہ ہے، اس کو رہنا ہے، اور صحابہ بھی رہتے، صحابیات بھی رہتے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے لہٰذا یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کو افضل ترین جو روزہ ہے وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہوئے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اگر آپ ان روزوں کو رکھتے ہیں تو پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو گناہ آپ کے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انسان گناہ کرتا ہے، ایسے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ البتہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر یہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، مرد بچوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، بنی اسرائیل پر اس نے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ہمیشہ وہ اس طاق میں اور دعا میں رہتے تھے کہ کہیں جو ہے فرعون سے نجات مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے 10 تاریخ کو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون سے نجات دی۔ تو اس خوشی میں، اس شکرانے کے موقع پر بنو اسرائیل کے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ مکے میں بھی رکھا کرتے تھے اور مدینے میں بھی رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر روزے کا دن ہے تو آج روزہ رکھیں۔ آج اور کل کا روزہ تھا، اگر کل نہیں رکھے ہیں تو آج اور کل کا جو ہے 11 کا روزہ ہے۔
میرے بھائیوں، اگر ہم محرم کا نام سنتے ہیں تو کئی اہم واقعات اس مہینے میں تاریخ میں پیش آئے۔ پہلے تو یہی کہ فرعون سے نجات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملی۔ یہ معمولی نجات نہیں تھی، یہ دین و ایمان کو بچانے کی نجات تھی۔ ایسے فرعون نے بنی اسرائیل کو مارا تھا اور انہیں غلام بنایا تھا کہ تاریخ گواہ ہے ان کے ظلموں پر۔ ایسے ظلم سے جب چھٹکارا ملا تو حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، بڑی خوشی کا موقع تھا، عید کا موقع تھا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ دوسرا جو واقعہ اس مہینے میں خاص کر پیش آیا وہ ہجرت کا واقعہ تھا۔ اللہ اکبر! مکے میں صحابہ ستائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی، صحابہ کو مارا گیا، صحابہ کو پیٹا گیا، اور جب ہجرت کرنے کا موقع آیا محرم الحرام کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت حاصل ہوئی۔ اور ہجرت یہ معمولی بات نہیں تھی، ہجرت صرف جو ہے سفر کا نام نہیں تھا، ہجرت نام تھا قربانی کا، ہجرت نام تھا اپنے آپ کو جو ہے سارے خواہشات سے دور کرنے کا، ہجرت نام تھا اس مال کی قربانی کا جو کفار اور قریش نے سارے صحابہ کو نہتہ کر دیا۔ ان کے پاس جب ہجرت کے پاس کچھ مال نہیں تھا، ہجرت نام تھا خواہشات کی قربانی کا، ہجرت نام تھا وطن کو چھوڑنے کا، وہ وطن جس میں انہوں نے پیدائش ہوئی تھی، جس میں وہاں ان کی شادیاں ہوئی تھی، جہاں ان کا بزنس تھا، جہاں ان کا دل لگا ہوا تھا، اور وہ شہر جو مکہ کا شہر تھا، ایسے شہر سے ہجرت کرنا کسی کا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا دین و ایمان کا، عقیدے کی حفاظت کا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تاکہ اپنے ایمان اور عقیدے کو بچایا جا سکے۔ میرے بھائیوں، یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس سے کئی اسباق ملتے ہیں، معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو اس ہجرت کے واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے، اس ہجرت کے واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے زندگی میں جو ہے اس کو داخل کرنا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو ایمان کی سلامتی کے لیے ہجرت تو کیا اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی جھجکے نہیں، اپنے مال کو چھوڑنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے ہجرت کرنے کو جو ہے پریفرنس دیا اور ہجرت کیا۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ جو ہے اسلام کا مرکز بنا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اہم واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا۔ اسی طرح جو تیسرا اور اہم واقعہ 1400 سال سے ہم جس کو سنتے آ رہے ہیں، جیسے ہی محرم آتا ہے وہ سارے واقعے کو محرم کی جانب جو ہے پھیر دیا جاتا ہے، وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں 70 پر 2 یا 70 پر 3 یا 80 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، یا اس میں تابعین بھی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اس میں آل بیت تھے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آج کے دن حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کا بڑا حادثہ ہے اور سانحہ ہے یہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، بہت بڑی قربانی ہے۔ ہم اور آپ کو اس قربانی کو ماننا چاہیے۔ نواسۂ رسول ہیں، وہ نواسۂ رسول جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں رکھ کر جو ہے دعائیں دی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نام دیا ہو، وہ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا۔ یہ میرے بھائیوں، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں صرف ان مہینوں میں صرف حضرت حسین کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت حسن کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی نواسۂ رسول تھے۔ دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جو میرے نواسے ہیں یہ جنت کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے بارے میں فضیلت کا لقب دیا جاتا ہے وہ کوئی معمولی لقب نہیں ہوتا۔
ان سے جو ہے دن اور یہ سال اور قربانی مانگتا ہے، اسی طرح کی قربانی ان دونوں نواسے رسول نے دی ہے۔ حضرت حسن نے اپنے تخت کی قربانی دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گردن کی قربانی دی میرے بھائیوں۔ لہٰذا یہ کبھی کبھار آپ دیکھیں انسان قتل ہونا یہ گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنی کرسی کو دینا گوارا نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ آج جو منافقانہ کردار لوگوں میں ہے، آج جو دگنا کردار لوگوں میں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو تاریخ یاد رکھتی ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی کرسی کو چھوڑا تھا، آج وہ لوگ ان کو کیوں یاد نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو ماتم مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو ہے سارا کھلا چٹا کھل جاتا ہے، وہ ننگے ہو جائیں گے، اسی لیے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھول جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو بھی لوگ آئے تھے، ان میں کئی نام ایسے تھے جو ابو بکر نام تھا ان کا، جن کا نام عمر تھا۔ کبھی وہ شیعہ یا اپنے آپ کو وہ مسلمان جو اس حیثیت سے جو ہے مناتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے نام نہیں لیں گے۔ اگر نام لیں گے تو ان کا منافقانہ کردار جاگ جائے گا میرے بھائیوں۔ یہ صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر جو دین اسلام میں نئے خرافات اور بدعات نے جنم لیے ہیں میرے بھائیوں، یہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج جو شیعہ رافضی کرتے تھے، آج ہمارے مسلم محلے کیسے ہیں؟ آپ اپنے محلہ میں دیکھیں گے چراغاں جلاتے ہوئے، آگ جلاتے ہوئے، لوگ ناچتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے، یا جو ہے ایسے اشعار پڑھتے ہوئے جس میں شرکیہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ آج کے جو 10 دن ہیں، محرم کے شروع کے 10 دن جس طرح رافضی بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ اسی طرح بدعات و خرافات میں جو ہے مبتلا ہوتا ہے، جسے ہم 1 کھن 2 کھن 10 کھن 8 کھن اس طرح کہہ کر الگ الگ بدعات شروع کر دیے ہیں۔ مجلسیں جمانا، خواتین گھروں میں مل کر جو ہے رونا پیٹنا اپنے آپ کو، اور اسی طرح بدعات کو خرافات کو جنم لینا، اور جو ہے قوالیاں سننا یا حضرت حسین کے قتل کے واقعات کو سن کر رونا، ایسا سما باندھنا جیسے محرم جو ہے صرف حضرت حسین کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے آیا تھا، یا اپنے آپ پر گوشت کو حرام قرار کر دینا، پانی اور شربتیں کی سبیل لگانا، جلوس نکالنا، یہ کہاں کا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ ماتم منانا، اپنے سینوں کو جو ہے مار کر زخمی کرنا، اپنے گریبانوں کو پھاڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو اپنے گریبانوں پر مارتا ہے، گریبانوں کو چاک کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں کیا ہم کو یاد نہیں آتی؟ ہم کیا امت مسلمہ میں سے نہیں ہیں؟ پھر بھی ایسے کام کرتے ہوئے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ مہینہ تھا جس میں اللہ نے کہا تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ظلم نہ کرو میرے بھائیوں۔ اہل ایمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج کے دنوں میں چند محلوں میں چلے جائیے، آپ دیکھیں گے انگار پر چلتے ہوئے۔ اللہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کی جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں یا بلیڈ اور تلواروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جس کو نبی نے ہمارے لیے اپنے آپ کو زخمی کر کے لایا تھا۔ یہ وہ دین نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے شہید ہو کر اس دین کو لانا چاہا تھا۔ میرے بھائیوں، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس طرح جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ، کتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جنگوں میں؟ احد میں جو ہے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا حالت تھی ان کی؟ ایک صحابی تو ایسے تھے 70 سے 80 زیادہ زخمیں صرف سامنے لگی ہوئی تھی،
کوئی جو ہے ان کو نہیں پہچانا، ایسے شہید کیے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم حفاظ کرام صحابہ ہیں، گنے چنے ہاتھ پر گنا جا سکتا ہے جو حفاظ کرام تھے، قرآن کے حافظ صحابہ تھے۔ ایک آدمی ایک وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کو دین کی بہت ضرورت ہے، اور وہ منافقانہ کردار رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گڑ گڑاتے ہیں، آپ جو ہے چند صحابہ کو ہمارے قبیلے کی جانب بھیج دیجئے تاکہ وہ دعوت دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں جہاں حفاظ صحابہ بہت کم تھے، گنے چنے صحابہ تھے، ایسے موقع پر 70 صحابہ کو جو حافظ تھے، حفاظ تھے، قرآن جن کے سینوں میں تھا، صرف دعوت تبلیغ کے لیے بھیج دیے۔ جیسے ہی وہ قبیلے کی جانب گئے اور وہ پھر گئے، اور 70 صحابہ جو اپنے آپ کے دل میں قرآن کو چھپائے ہوئے تھے، قرآن کو سمائے ہوئے تھے، ایسے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کبھی ان کا جو ہے ہم سوگ مناتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سوگ منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے، سوگ منانے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے قریبی رشتہ دار انتقال ہوئے ہوں یا مرے ہوں تو صرف 3 دن آپ کو سوگ منانا ہے، اس سے زیادہ سوگ منانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ 1400 سال 1500 سال سے یہ سوگ مناتے آ رہے ہیں، اور سوگ ایسا کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کل ہی میں جو ہے ہمارے مسلمانوں کے علماء کا ایک کلپ سن رہا، رافضی تو چھوڑیے، رافضی نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ تعزیے نکالنا جائز ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا جائز ہے حضرت حسین کے لیے۔ میرے بھائیوں، بتاؤ کیا یہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں؟ ایسے اسلام سے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسا اسلام ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم میں جو غلط تصورات رکھے جاتے ہیں، غلط بدعات و خرافات نے جنم لیا ہے، ہمارے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کئی ہمارے بچے جو قرآن و سنت کے حامل تھے، کئی ایسے بچے جو ہے ان کا جو ہے برین واش ہو چکا ہے اور وہ رافضی بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچاؤ ان جیسے خرافات سے۔ اور خاص کر ایک بات کہہ کر وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے، ایک بات اور ہوتی ہے کہ اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ ماہ محرم میں کوئی شادی نہیں کرتا، ماہ محرم میں کوئی شادی نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ہے سفر کے مہینے میں بھی جو ہے لوگ شادی نہیں کرتے، نحوست سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین و اسلام میں نحوست جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، فرماتی ہیں کہ عرب کے زمانے میں، جاہلیت میں، شوال کو جو ہے اسی طرح نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری شادی طے ہوئی شوال کے مہینے میں، میرا نکاح ہوا شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں۔ لیکن آپ بتاؤ، دنیا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر عورت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ماہ محرم یا سفر میں جو لوگ شادیاں نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نحوست مانتے ہیں، لہٰذا ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ان مہینوں میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اللہ کا مہینہ یہ ہے، شہر اللہ المحرم ہے، اس میں بدعات و خرافات کو دیکھ کر یا اپنے دل میں بسا کر جو ہے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، اپنے عقیدے کو بچانے کی کوشش کرو۔ آخر میں اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، اور محرم الحرام کی جو اصل حرمت ہے اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم وأكبر